سامعین حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے امیر جماعت اسلامی ضلع غربی اور اس کے ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اور اتحاد امت کا یہ ایک مظہر اجتماع منعقد کیا ہے۔ اس وقت ہم سب لوگ دفاع پاکستان ریلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جمعے کے خطابات میں عوام کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ خود بھی شرکت کریں اور اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک جائیں اور ان سب لوگوں کو اس کی شرکت کی دعوت دیں، کیونکہ یہ 12 تاریخ کے ریلی ایک بہت بڑا چیلنج لے کے آئی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے ہمیں کہ یہ پاکستان امریکہ کے غلاموں کا نہیں بلکہ اللہ کے غلاموں کا اور اللہ کے رسول کے غلاموں کا ملک ہے۔ اور یہ ثابت کرنا ہے کہ کراچی جو ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے، اور زندہ دلانے کراچی انشاءاللہ امریکہ کے ایجنڈا کو اور اس کے مقاصد کو ریزہ کر دیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی ہے کہ یہاں پر اکتوبر 2008 میں قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا اور ترقیاتی کاموں کا ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کرنے کے بجائے ملک کے اندر طاقت کا استعمال کیا اور امریکہ کی دہشت گردی کو فروغ دیا۔ پرویز مشرف کے زمانے میں اتنے ڈرون حملے نہیں ہوئے تھے جتنے ان حکمرانوں کے زمانے میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ پرویز مشرف نے امریکہ کو جس طرح سے کھلا راستہ دیا تھا یہ حکومت اسی راستے پہ چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آیا کہ سوات آپریشن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں، مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں اور سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ حکومت کے اندر بھی ان جو جماعتیں ہیں وہ بھی شامل تھیں، جو حکومت سے باہر مخالف جماعتیں وہ بھی شامل تھیں۔ وزیر اعظم الٹا لٹک گیا، لیکن وہ وہاں پر سوات آپریشن کے لیے کوئی قرارداد اور حمایت حاصل نہیں کر سکا۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی اس میں ایک بہت بڑی محنت تھی، اور جناب سید منور حسن صاحب نے اور دیگر قائدین نے وہاں پر بہت محنت کی، جس کے نتیجے میں وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ اس حکومت نے پھر بھی سوات آپریشن کیا۔ گویا یہ قوم کی مینڈیٹ کی توہین تھی کہ قومی اسمبلی نے بھی اس کو منع کیا، اور آل پارٹیز کانفرنس جو کہ پوری قوم کی نمائندہ جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف رائے دی، لیکن حکومت نے امریکی غلامی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد پھر پارلیمنٹ نے ایک مرتبہ دوبارہ قرارداد پاس کی اور اسی موقف کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی ہمیں نظر ثانی کر کے تبدیل کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر یہ دہشت گردی کے نام پہ جو جاری یہ ڈرامہ اور جنگ ہے اس کے بجائے ہمیں ملک کے اندر مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنا چاہیے اور امریکہ کو واپس جانا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود حکمرانوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ غلامانہ پالیسی کو تبدیل نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں چوتھی مرتبہ یہ پھر فیصلہ ہوا کہ امریکہ کے راستے کو تبدیل کیا جائے اور یہ جو نیٹو سپلائی ہے اس کو بند کیا جائے۔ الحمدللہ یہ دفاع پاکستان کونسل اور یہ دینی جماعتوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ڈرون حملوں میں کمی آئی ہے،
لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ابھی بھی یہ ڈرون حملے جاری ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا جلسہ ملک کے اندر ایک امن کا پیغام لائے گا، امریکہ کے بھگانے کا پیغام لائے گا، ڈرون حملوں کے بند کرنے کا پیغام لائے گا۔ اس لیے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر حکومت نے دوبارہ یہاں پر نیٹو سپلائی کا فیصلہ کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں کی نیٹو سپلائی کے روکنے کے لیے یہاں پر دھرنے دیے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنے ہمارے اس عوام کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور امریکہ کو شکست فاش ہو۔ انشاءاللہ امریکہ جائے گا اور پاکستان اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن